سلامي لقوم كرام بدوا في الظلام. لیکن کیا یہ ضروری ہے کسی باپ کے لیے کہ اپنے بگڑے ہوئے بچے کو جماعت میں بھیجا جائے؟ انٹر کا ایگزام ہو گیا، 10-15-20 دن ہو گئے، بچے کہاں اپنے فارغ وقت ادھر ادھر بتا رہے ہیں؟ آپ دیکھو کون فکر کرے گا ان بچوں کی؟ اب گرما کا موسم آئے گا، مسلمانوں کے لیے گرما کا موسم صرف دو ہی میتھڈ کے لیے ہے، بس دو ہی مقصد کے لیے. یا تو شادیاں رکھ لو، کیونکہ عام دنوں میں شادی رکھیں گے تو بچوں کا اسکول چھوٹے گا، اور یہ اسکولوں میں پڑھا کر اپنے بچوں کو کتنا قابل بنا سکے اب تک کوئی رزلٹ نہیں ہے ہمارے پاس. یا تو گرما کے موسم کے اندر فنکشن رکھ لو، شادی رکھ لو، یا نانی والی دادی والی رشتے ناتے نبھانے کے لیے ہے بس چھٹیاں. 1 مہینہ 1.5 مہینہ 2 مہینے سارے کے سارے زندگی کے یہ قیمتی ایام، ان قیمتی ایام کے اندر کسی چھوٹے ماں باپ کو فکر نہیں ہوتی کہ بچے کو لا کر مسجد میں مکتب میں ڈالے، بچے کو لا کر مدرسے میں چھوڑ دے، اور یہ کہیں وہاں کے ذمہ دار سے مولانا صاحب سے کہ میرا بچہ آپ کے حوالے ہے، آپ اس کو 1-1.5 مہینے کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا تعارف کروائیے. آپ کوئی نہیں کہے گا. جوان بچے ہیں، جوانیاں فضول کی، جوان بیٹیاں ہیں، کون فکر کرے گا ان کی؟ اب جب یہ بچیاں شادی ہو کر جاتی ہے، اس کے اندر چونکہ دینداری تو ہے نہیں، اور دین کے ایک مسلمان عورت کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہے ہماری بچی جانتی نہیں. جس گھر کے اندر چلے گئی 4 دنوں کے بعد رشتے ناتے نبھانے کے اندر وہ ناکام ہو گئی، توڑ لے کے آ کر باپ کے گھر بیٹھ گئی. آپ چلے جائیے عدالتوں کے اندر، جتنے کالے کپڑے والے وکلا اتنے ہی کالے کپڑے والی مسلمان عورتیں برقعے والی. کون سنائے کہاں کہاں سے سنائے، کون روئے تو کہاں کہاں سے روئے. میرے بھائیوں بڑی عجیب حالت ہے مسلمان قوم کی. ہم نے اپنی زندگیوں کو اس درجے برباد کیا، اس درجے ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو ٹھکرایا. پتہ نہیں اب کب ہوش آئے گا ہم کو. ساری قومیں وہ قومیں جو کسی زمانے میں مسلمانوں کی جوتیوں میں ہوا کرتی تھی، آج انہوں نے وقت کی قدردانی کی، اللہ کی نعمتوں کی انہوں نے صحیح اس کا استعمال کیا. آج مسلمان قوم کے سر کا تاج بنی ہوئی ہے، اور آج مسلمان قوم ہے جس کو اللہ نے ساری دنیا پر حکومت کے لیے پیدا کیا تھا، اوروں کی ٹھوکروں کے اندر پڑے ہوئے. اسی لیے اوقات کی قدردانی کرو، اور یاد رکھو اگر اللہ تعالیٰ کسی انسان کو 1000 سال کی عمر دے دے، اور وہ انسان 1000 سال میں 999 سال فضول کے گزار دے اگر وہ، اور وہ 1 سال آخری کا جو زندگی کا باقی رہ گیا، اگر انسان اس 1 سال کی قدر کر لے اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، وہ توبہ اور وہ ندامت اور وہ احساس انسان کے 999 سالوں کے اوپر پانی پھیر دے گا، اور انسان اپنے آپ کو قیمتی بنا کر چمکا سکے گا. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. ایک انسان ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزارا، لیکن دنیا سے جاتے جاتے کلمہ پڑھ لیا، جنت میں جائے گا. وہ ساری زندگی کی نافرمانیوں کے باوجود جہنم میں نہیں جائے گا. العبرۃ بالخواتیم، رزلٹ آخری انجام کا آتا ہے. اسی لیے میرے بھائیوں جو کچھ ہو گیا ہو گیا، اگلی زندگی کی قدر کرو اور اپنے آنے والی نسل کی قدر کرو. اور یاد رکھو اگر آپ نے اپنی آنے والی نسل کی قدر نہیں کی تو آپ نے روئے زمین کا بوجھ تیار کیا. یہ بچے آگے چل کر کوئی نیا کارنامہ انجام نہیں دیں گے، کوئی نیا کارنامہ نہیں ہوگا. اور جو ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ تربیت کے سلسلے میں دشمنوں جیسا معاملہ کرتے ہیں، وہ ماں باپ اپنے بچوں کو صحیح فیوچر دیتے. ابھی ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کر بات کو ختم کروں. گزشتہ ہفتے حیدرآباد میں ایک فنکشن میں جانے کا موقع ملا. ایک مسلمان صاحب ہے اپنے علاقے کے، نام نہیں لوں گا ان کا، وہ مسلمان صاحب بھی ہمارے ساتھ فنکشن میں اٹینڈ تھے. فنکشن کے بعد جب باہر نکلے تو ان کے ساتھ میں ان کا ایک نوجوان بچہ بھی تھا. اس بچے کے ہاتھ کے اندر میں نے پوچھا کہ کیا پڑھ رہے ہو؟ کہنے لگے کہ انجینئرنگ کر رہے ہیں، اور اس کے ہاتھ کے اندر چھوٹا سا 2 انچ والا ڈبہ موبائل. میں نے اس نوجوان سے کہا کہ بڑا موبائل نہیں ہے تمہارے پاس؟ انہوں نے کہا، باپ کی طرف دیکھا اس نے، اور وہ جو باپ ہے وہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے. انہوں نے کہا کہ مل صاحب ہمارے گھروں کے اندر ہم بچوں کے ساتھ بڑے موبائلوں کے مذاق، بڑے موبائلوں کے لاڑا نہیں کرتے. پھر انہوں نے کہا کہ میں نے بچے کو حیدرآباد میں رکھا پڑھنے کے لیے، پاس بنا کر دے دیا، بچہ آتا ہے جاتا ہے کالج سے روم پر، روم سے کالج کو تو بس میں، سٹی بس میں. میں نے گاڑی بھی ان کو نہیں دلائی. پھر اس نوجوان کو میں نے کہا کہ بھائی آپ جب اپنے دوستوں کو دیکھتے ہوں گے جن کے پاس مہنگی مہنگی گاڑیاں ہیں،
اور جن کے ہاتھوں کے اندر قیمتی قیمتی موبائل ہے، تو آپ کو کہیں نہ کہیں دل کے اندر خیال آتا ہوگا کہ میرے والد نے مجھے یہ چیز نہیں دلائی. مگر یاد رکھنا، جب جب بھی تمہارے دل کے اندر یہ خیال آئے، 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر اپنے باپ کے لیے دعا کرنا تم، کیونکہ تمہارے باپ نے تم کو یہ 2 چیزیں نہیں دی، تمہارے باپ نے تم کو فیوچر دینا چاہا. اگر یہ چیزیں دے دیتے تو آج موبائلوں کے اندر کیا کچھ نہیں ہو رہا. دنیا بھر کی ساری گندگی موبائلوں کے اندر بھری ہوئی ہے. مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آج کا نوجوان رات بھر موبائلوں کے اندر گندگی دیکھتا ہے اور صبح جب بیدار ہوتا ہے تو اپنی زندگی کی قیمتی توانائیاں برباد کر چکا ہوتا ہے. اور مولانا فرماتے تھے کہ آج کا نوجوان موبائلوں کے اوپر گندگیوں کے راستے سے اپنی جوانی کو دھوبی گھاٹ پہنچا رہا ہے. وہ ماں باپ بڑے قدردان ہیں اور عزت کی نگاہوں سے دیکھے جانے کے قابل، جو ماں باپ اپنے اولاد کو ایسے لاڑا نہیں کرتے. مگر میں کیا بتاؤں، اپنے مسلم معاشرے سے بچہ 3 سال کا ہو گیا، باوا بیرون ممالک ملازم ہے، وہاں سے بچے کے واسطے ٹیب بھیج دیا، ویڈیو کالنگ کے واسطے، گیموں کے واسطے. اللہ کی پناہ، اللہ سے پناہ مانگو، مرنے کے بعد ایک ایک عمل کا جواب دینا پڑے گا. اور یہ چھٹیوں کا موقع ہے، ہم نے کچھ ترتیب بنائی ہے بچوں کی تربیت کے واسطے. اس موقع سے اپنے بچوں کے اوقات کی قدردانی کرو. انشاءاللہ صحیح اگر آپ تربیت دو گے بچوں کو، تو آگے چل کر یہ بچے دنیا اور آخرت کے اندر آپ کی کامیابی کا ذریعہ بنیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ساری امت کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.